علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ربیع الاول 6 ہجری کو آپ بنفس نفیس عاصم بن ثابت اور خبیب بن عدی اور دیگر شہدائے رجیع کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ بنو لحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ 1-2 روز یہاں قیام فرمایا اور اطراف و جانب میں چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کی، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 سوار دے کر روانہ فرمایا۔ بلا جدال و قتال آپ واپس ہوئے اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: آئبون تائبون عابدون لرب الحامدون، اعوذ باللہ من وعثاء السفر وکابت المنقلب وسوء المنزل فی الاہل والمال۔ ذی قرد ایک چشمے کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ عینہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کے ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ کی اونٹنیاں پکڑ لے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے قتل کر ڈالا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یا صباحہ کے 3 نعرے لگائے، جس سے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمہ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پر جا پکڑا، ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں اور 30 یمنی چادریں ان سے الگ چھینی۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، اور آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا۔ 2 آدمی مشرکین کے مارے گئے، ایک مسعدہ بن حکمہ جس کو ابو قتادہ نے قتل کیا، اور دوسرا ابان بن عمر جس کو عکاشہ بن محسن نے قتل کیا، اور مسلمانوں میں سے محضر بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اخرم ہے، عبد الرحمن بن عینہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ سلمہ بن اکوع نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو فلاں جگہ پیاسا چھوڑ کر آیا ہوں، اگر 100 آدمی مجھ کو مل جائے تو سب کو گرفتار کر لاؤں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن اکوع، جب تو قابو پائے تو نرمی کر۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب روز وہیں مقیم رہے، صلاۃ الخوف پڑھی اور 5 دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ اسی ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محسن کو 40 آدمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے۔ جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجاع بن وہب کو ادھر ادھر تلاش میں روانہ کیا۔ وہاں رہنے والوں سے ان کو ان کے مویشیوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ انہی کا ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا، اس کو پکڑ لائے اور اس سے پتہ دریافت کیا۔ وہاں پہنچ کر چھاپا مارا، 200 اونٹ غنیمت میں ملے۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ ذی قصہ کی طرف بنی ثعلبہ اور بنی عوال کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر سو گئے۔ غنیم پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب یہ سو گئے تو 100 آدمیوں نے آ کر شب خون مارا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے، ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا اور محمد بن مسلمہ کو اٹھا کر مدینے لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 آدمیوں کے ہمراہ ذی قصہ کی طرف روانہ فرمایا۔
پہنچ کر ان پر حملہ کیا، شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مویشی پکڑ لائے اور مدینہ واپس ہوئے۔ اس کو سریہ ذی القعدہ ثانی کہتے ہیں۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جموع کی جانب، جو مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر بنی سلیم کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر ایک عورت مل گئی جس نے ان کا پتہ دیا۔ کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں وہاں سے لے کر 2 دن کے بعد واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک کاروان تجارت شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس اطلاع کے ملنے پر آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ہمراہ مقام عیس کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام مدینہ سے 4 دن کے راستے پر ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ مسلمانوں نے پہنچ کر سب قافلے والوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ سب کو لے کر مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے۔ قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی اور آپ نے بھی ان کو پناہ دی اور ان کا مال و اسباب واپس کیا۔ طرف ایک چشمے کا نام ہے، مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ زید بن حارثہ کو 15 آدمیوں کے ساتھ بنی ثعلبہ کی سرکوبی کے لیے اس چشمے کی طرف روانہ فرمایا۔ غنیم بھاگ گیا اور زید بن حارثہ کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ وقیات کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا والا نامہ لے کر قیصر روم کے پاس گئے۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ قیصر کے دیے ہوئے ہدایہ اور تحائف آپ کے ہمراہ تھے۔ جب حسمہ کے قریب پہنچے تو حنید جذامی نے قبیلہ جذام کے چند آدمیوں کو لے کر ڈاکہ مارا۔ صرف ایک پرانی اور بوسیدہ چادر چھوڑ دی، باقی کپڑے اور سامان سب چھین لیا۔ رفع بن زید جذامی جو اسلام لا چکے تھے، جب ان کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو ہمراہ لے کر پہنچے اور حنید سے وہ تمام سامان چھین کر حضرت وقیات کو واپس دلایا۔ وقیات کلبی مدینہ پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے 500 صحابہ کو زید بن حارثہ کی سرکردگی میں حسمہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ صبح کو پہنچتے ہی ایک دم ان پر چاپا مارا۔ حنید اور اس کے بیٹے قتل کیے۔ 100 عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے۔ 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ لگیں۔ چونکہ انہیں کے ساتھ رفع بن زید کے لوگ بھی رہتے تھے جو مسلمان تھے، غلطی سے ان کے بچے اور عورتیں گرفتار ہو گئے۔ رفع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو حکم دے کہ تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں اور سب مال واپس کر دیا جائے، حتیٰ کہ نمدہ اور کجاوا تک واپس دے دیے جائیں۔ رجب کے مہینے میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکوبی کے لیے وادی القریٰ کی جانب روانہ فرمایا۔ چند مسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔